اور یہاں پہ ناظرین کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کی جارحیت سامنے آئی ہے۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ بھارت نے کیانی اور منڈا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دشمن کو خاموش کرا دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں واقع لائن آف کنٹرول پر بھارتی چک پترا پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کے متعدد مورچے تباہ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پاک فوج ملک کی سالمیت کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز احمد چودھری، سابق سفیر ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعزاز صاحب، بتائیے گا کہ جو کل شب لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ افسوس کا اظہار کریں گے اور کیا کہیں گے، کیونکہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سرائی مل جائے کہ یہ کہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، اور الزام اتنا بڑا پاکستان کے سر پر لگا رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں ٹورزم بھی چل رہا تھا، سارا کچھ، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ پاکستان نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں 6 سال سے آپ نے ان کی اسٹیٹ ختم کر دی ہوئی ہے، اس لیے سارے کشمیری جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے اٹھتے ہیں جو شاید یہ کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ کر دیتے ہوں گے، یا پتہ نہیں پھر کسی اور خفیہ ہاتھوں نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ پاکستان کو تو نقصان ہوتا ہے ایسی چیزوں سے۔ ہمیں تو اپنے ملک کے اندر اتنا کچھ ہے، اس کا کرنا ہے۔ تو میرا خیال میں زیادہ ان کا مقصد یہ ہے، یہ جو ایل او سی پہ فائرنگ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ مقصد ان کا ہے کہ یہ اپنی ان کوتاہیوں سے جو کشمیر میں انہوں نے کی ہیں ان سے توجہ ہٹا کے اور اس انڈیا پاکستان ایشو بنانا ہے اس کو، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں اسی لیے اس کے اوپر نا افسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسا ہمسایہ ہے جو بغیر ثبوت کے اتنا بڑا رسک لے رہا ہے، جبکہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اگر آپ ایسا کچھ بھی کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی شعور دکھا رہے ہوں یا کوئی سمجھ بوجھ سے کام کر رہے ہوں، بس ایک دیوانگی ہے اور اسی میں وہ اسی دھن میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا اعزاز صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا اقوام متحدہ یا دیگر جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے کوئی ثالثی یا مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے اس جو جنگ کا خطرہ ایک منڈلا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کرنی تو چاہیے ان کو۔ پہلی تو بات یہ کہ ہندوستان کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ بھائی ریسٹرینٹ سے کام لیا جائے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ان سے بات کی ہے، ان کے وزیر خارجہ نے بھی ان سے بات کی ہے۔ امریکہ جو پلوامہ کے وقت وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اس میں کردار ادا کیا تھا، میرا خیال ان کا بھی کسی حد تک کردار بنتا ہے، کیونکہ ہندوستان کے وہ دوست ہیں، ہمارے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا یہ ساری چیز کا، اگر جنگ ہوتی ہے ہندوستان کو اور بھی بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ان کی جو اقتصادی ترقی ہے یہ سب سلسلے رک جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی حماقت والا کام ہوگا۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ اور بین الاقوامی برادری سے بھی آوازیں آنی چاہیے، ان میں سے انہوں نے کنڈیم سب نے کیا ہے، لیکن کسی نے بھی بھارت کے اس الزام کی تائید نہیں کی ہے کہ وہ جو پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ تو چنانچہ انڈیا پہ آلریڈی دباؤ تو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، کیونکہ انہوں نے ان کا ایجنڈا، ان کا بیانیہ نہیں مانا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے بڑھ کر امریکہ کو، روس کو، برطانیہ کو، چین کو شاید اس معاملے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کو، کہ ہندوستان کو اس ریش اور ایگریسو ایکشن سے روکے۔ اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی آپ سمجھے کہ عالمی سطح پر اس حوالے سے کیا اقدام اٹھا رہا ہے؟ کیا آیا وہ اپنے جو دوست ممالک سے ان سے رابطہ کر رہا ہے، ان کو صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس پر جب پاکستان رد عمل اپنا دینا چاہے گا تو پھر پاکستان کو کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں، وزارت خارجہ کے ترجمان اور حکومت پاکستان کے ترجمان یقیناً یہ کام کر رہے ہوں گے۔ میں سرکاری پاکستان میں نہیں ہوں، مجھے یقین ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ دنیا تک ہمارا بیانیہ پہنچے۔ بالکل، یہ ہندوستان کا بیانیہ پہنچ رہا ہے، ہمارے ہاں تو پی ٹی وی ورلڈ کے علاوہ انگلش کا چینل ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمارا بیانیہ پہنچانے کے لیے بڑی محنت چاہیے۔ ہمارے لوگ ان کے تھنک ٹینکس میں پارٹیسپیٹ کریں،
हमारे एम्बेसडर को इक्विप करें, हमारे थिंक टैंक से रिसर्च करें, रिसर्च करके कि हिंदुस्तान का पास्ट का बिहेवियर कैसा रहा है, वो सारी मालूमात पहुंचानी जरूरी है। वो ताकि हमारा बयानिया भी वहां पे मौजूद हो, ताकि दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान ढोंस और जबर के जरिए एक झूठ को सच में बदलना चाहता है, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। जी बिल्कुल, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज़ी, दहशतगर्दी में मुलव्विस है और ऐसे ही कारनामे सर अंजाम दे रहा है। एजाज अहमद चौधरी, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जाहिरियत, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत ने कियानी और मंडा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है।